والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين المنتدبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. ایک مرتبہ آپ سب مل کر درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، سب مل کر. عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید، وعاشقان رسول والے رسول، گدایان دربار بطول اور برادران وطن، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج جشن ولادت امام حسین علیہ السلام کی محفل میں جہاں میرے پہلو میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے چہروں پر داڑیاں ہیں، جن کے سروں میں ٹوپیاں ہیں، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے ٹھیک پہلو میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ماتھوں میں تلک ہیں. یہ داڑھی والے اور تلک والوں کا ایک ساتھ آ کر یہاں پر بیٹھنا یہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ حسین نے کربلا میں اسلام کو نہیں انسانیت کو بچایا ہے. حسین کے نانا کو اللہ نے جب کائنات میں بھیجا تو یہ کہہ کر نہیں بھیجا کہ اے میرے حبیب ہم آپ کو مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں. اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنایا. اب سارے جہان میں اگر ہندو ہے تو اس کے لیے بھی رحمت ہے، سکھ ہے تو اس کے لیے بھی رحمت ہے. میں یہ کہوں گا پروردگار جب تو نے حضرت آدم کو بھیجا زمین پر پہلے نبی کو تو تو نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو جب تو نے آخری نبی کو بھیجا تو یہی کہہ دیتا کہ میں زمین کے لیے تجھے رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں. اللہ نے کہا نہیں، اگر میں نے یہ کہا کہ حبیب ہم آپ کو زمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں تو وہ پہلا انسان جو زمین کی حدوں سے نکل کر چاند پر پہنچے گا وہ یہ کہہ دے گا کہ ہم تو محمد کے حدوں سے باہر نکل آئے. توجہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ساتویں آسمان پر بھی پہنچ جاؤ مگر وہاں پر بھی محمد کی حکومت ملے گی. سارے جہان کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا، پوری کائنات کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میری جان میرا یہ چائے وغیرہ تھوڑی دیر رہنے دو میرا پوچھ، میرے جان تھوڑے دیر، میں اب اس مجمع کو کوثر پلانا چاہ رہا ہوں. پوری توجہ کیجیے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور جس کے لیے اللہ نے کہا لولا کا لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. تو جس کے لیے کائنات بنائی، جسے خلق سب سے پہلے کیا، اسے سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ توجہ، ابھی میرے بھائی محترم چیئرمین صاحب افضل عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ میں سویرے اس لیے آ گیا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ منتری صاحب کا استقبال کر سکوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جب کوئی بڑے عہدے والا آتا ہے تو چھوٹے عہدے والے پہلے آ کر استقبال کو کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا میرے حبیب اگر میں خالق کائنات ہوں تو تو مالک کائنات ہے. میں تجھے پہلے زمین پر نہیں بھیجوں گا، میں پہلے 1,23,999 انبیاء کو بھیجوں گا کہ تاکہ تیرے استقبال کا انتظام ہو سکے. توجہ، اور جب اسے بھیجا تو جب اس کی یاد صدا
توجہ، میرے حبیب پہنچے آسمان پر، پہلے پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر پہنچنا کمال نہیں تھا، ان مقامات پر نالین پہن کر پہنچنا کمال تھا۔ شاید میرا مجمع اب تک نہیں پہنچا بھائی، ابھی یہ اسٹیج ہے نا، یہ کل تک اسٹیج تھا، مگر جب حسین کا نام آ گیا تو اب یہ اسٹیج نہیں منبر بن گیا۔ تو اتنے اب میں آیا تو میں نے اپنا جوتا اتارا، منتری جی آئے تو منتری جی نے بھی اپنا جوتا اتارا، اس لیے کہ ہم سب یہاں پر منتری ہو، مولوی ہو، جو آیا ہے وہ حسین کا نوکر ہے۔ توجہ، تو جب بڑے مقدس بارگاہ میں کوئی جاتا ہے تو جوتے اتار دیتا ہے۔ اب میرے نبی ساتواں آسمان کو عبور کر کر کعبہ حسین کی منزلیں پار کر کے جب عرش الہی پر جانے لگے تو میرے آقا نے بھی کہا کہ نالین اتار دے۔ اللہ کی آواز آئی، میرے حبیب نالین کے ساتھ آ جاؤ۔ شاید یہ مجمع نہیں پہنچ رہا، میں جہاں پہنچانا چاہتا ہوں، میرے حبیب نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، پروردگار میں تاریخ کوہ طور جانتا ہوں، جب موسیٰ کوہ طور پر آ رہے تھے تو تم نے ہی کہا تھا موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، اپنے نالین اتار دو، مگر جب مجھے بلا رہا ہے تو کہہ رہا ہے نالین پہن کر آؤ۔ وجہ کیا ہے؟ آواز آئی میرے حبیب، وجہ یہ ہے کہ میں نے موسیٰ سے کہا نالین اتارو، اس لیے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ کوہ طور کے گرد و غبار سے موسیٰ کے قدم مس ہو جائے تاکہ موسیٰ کے شرف میں اضافہ ہو جائے، مگر میں چاہتا ہوں تم نالین پہن کر عرش پر آ تاکہ تیرے نالین کے گرد و غبار سے میرا عرش مشرف ہو جائے۔ میرے عرش کو شرف مل جائے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، یہ میں کھڑا ہوں اس اسٹیج پر، تو اب یہ بتاؤ یہ اسٹیج میرے پیروں کے نیچے آیا کہ نہیں؟ اللہ جانے آپ کہا، میرے بھائی یہاں موجود ہیں، تلک رکھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ کسی مہندر سنگھ بیدی نے کہا نا، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم پہ محمد کا ادارہ تو نہیں۔ ایک ہمارا ہندو شاعر اندار بھائی مہاراجا کال کا پرشاد، وہ جب میرے نبی کی عظمت بیان کرتا ہے، نبی تو نبی، نبی کے نالین کی عظمت کا بیان کرتا ہے، تو وہ میرا ہندو بھائی کہتا ہے کہ گر شرق سے ہو غرب تلک مال کا انبار، گردوں سے زمین تک ہو اگر درہم و دینار، وہ کہتا ہے مشرق سے مغرب تک خزانوں کا، مال و دولت کا انبار لگا دیا جائے، آسمان سے لے کر زمین تک درہم و دینار بچھا دیا جائے، وہ کہتا ہے گر شرق سے ہو غرب تلک مال کا انبار، گردوں سے زمین تک ہو اگر درہم و دینار، ہر بحر اگر در بنے، پارس بنے کوثر، اور ایک طرف ہو گئے میرے احمد مختار۔ ارے کل کال کا پرشاد کا قابو ہو تو کیا لے، سب چھوڑ کے نالین محمد کو اٹھا لے، سب چھوڑ کے نالین محمد کو اٹھا لے۔ اب مجھے بتاؤ، میں یہاں کھڑا ہوں تخت پر، اس اسٹیج پر، تو اب یہ اسٹیج میرے پیروں کے نیچے آیا کہ نہیں؟ تو پھر یہ مانو نا کہ جب میرا نبی دنیا کو عبور کر کر پہلے آسمان پر پہنچا تو سارا جہان میرے نبی کے نیچے آیا کہ نہیں؟ توجہ، اچھا قدموں کے نیچے نہیں، نبی کے نالین کے نیچے۔ نبی نالین پہلے پر پہنچے، دوسرے پر پہنچے، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر کعبہ حسین پار کیا۔ اب جب عرش پر نبی نے
मसनद गोश रिसालत हो, उसे शरीयत में हुसैन कहते हैं। मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, तवज्जो। मैं उस अजमेर से मुझे निस्बत है जहां अनासागर को कूजे में समेट लिया जाता है। तवज्जो, हुसैन का एक शहजादा आया था ना, जब पानी पर पाबंदी लगाई गई तो ख्वाजा ने एक जुमला कहा था, करबला नीस्त, ये करबला नहीं है। कसम खुदा की पानी पर पाबंदी लगी, ख्वाजा ने अपने गुलाम को भेजा, कहा जाओ जाकर अनासागर से कहो ख्वाजा ने बुलाया है। सारा अनासागर कूजे में समा गया। ख्वाजा ने इख्तियार बताया कि मेरे बाबा को मजबूर ना समझा, मेरे इज्जत को मजबूर ना समझना। वो सब्र का मकाम था, ये इख्तियार का मकाम है। जब मेरे बुलाने पर अनासागर आ सकता है तो मेरा बाबा अगर हुसैन बुला लेता तो हमें काफर तलक है मोहम्मद के कदमों में, नबी के जवान हुसैन के कदमों में। आप लोग सोचते होंगे मैं ये भगवा माला क्यों नहीं उतार रहा हूं, इसलिए कि मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है। समझो, ये चिश्ती रंग है, समझो, ये ख्वाजा का रंग है, और यहाँ तो सारे रंग हुसैनी रंग है। समझो, यहाँ तो सब हुसैनी है ना। जोश मली आबादी ने कहा ना, क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे है हुसैन, चरखे नौवे बशर के तारे है हुसैन। अरे इंसान को बेदार तो होने दे दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन, कौम पुकारेगी। हर कोई कहता है हुसैन हमारे हैं। हुसैन ने कसम खुदा की पावर और प्रोग्रेस अता किया है इंसानों को। अगर हुसैन ने कुर्बानी ना दी होती और 32 ममालिक के जालिम और जाबिर हाथ तो एक के मुकाबले में खड़े होने से खौफजदा हो रहे हैं। गुरु नानक ने अपने चेलों से कहा हमें हुसैन बनाओ। गुरु नानक जी के चेलों ने कहा कि वो तो मुसलमानों के गुरु हैं, हम उनका गम क्यों बनाए। गुरु नानक ने कहा मैं तो तेरा गुरु हूं ना। कहा मैं तो कहूंगा तू मानेगा। कहा गुरु नानक ने कहा मैं कहता हूं अपनी बहन से शादी कर ले, करेगा। कहा नहीं गुरु जी मैं नहीं करूंगा। गुरु नानक ने कहा मैं कह रहा हूं फिर भी नहीं करेगा, वजह क्या है। उसने कहा कि मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता। गुरु नानक ने कहा तू समझा नहीं मूर्ख, हुसैन मुसलमानों के नहीं ज़मीर वालों का इमाम है। जिसका ज़मीर जिंदा है हुसैन उसका इमाम है। पूरे जहान में घूम कर देखो, हर कौम के पास कोई ना कोई शहीद मौजूद है। जब उसकी शहादत का दिन आता है लोग एक दिन मनाते हैं। सिख भाइयों के यहाँ गुरु गोविंद जी शहीद हैं, जब उनकी तारीख शहादत आई एक दिन मनाया। हमारे ईसाइयों के नजदीक हजरत ईसा शहीद हैं, जब उनके यहाँ तारीख आई एक दिन मनाया। हमारे हिंदुस्तान में भगत सिंह शहीद हैं, जब तारीख शहादत आई एक दिन हमने मनाई। कसम खुदा की कायनात में हुसैन अकेला वो शहीद है जिसकी शहादत की याद कम से कम 40 रोज मनाई जाती है। हर तबके वाला हुसैन से मोहब्बत करता है। महात्मा गांधी ने जब जंग आजादी शुरू की तो 72 लोगों को साथ दिया। उस वक्त के मीडिया ने पूछा महात्मा जी इतने बड़े अंग्रेजी साम्राज्य से आप लड़ने जा रहे हैं, 72 लोगों को लेकर वजह क्या है। महात्मा गांधी ने कहा शायद आप लोगों को तारीख करबला नहीं पता। कहा करबला में क्या हुआ। कहा 32 ममलिकत का शहंशाह यजीद जालिम और जाबिर बादशाह एक तरफ था, हुसैन 72 को लेकर हुसैन ने यजीदियत का तख्ता उलट दिया। जब हुसैन 72 को लेकर यजीद का तख्ता उलट सकते हैं तो मैं 72 को लेकर अंग्रेजों का तख्ता नहीं उलट सकता। खत्म कर दी मैंने। आखिरी बात, हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अकीदे से नास्तिक थे, मगर जब हुसैन की बारगाह में आए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ड्यू टू द नॉन कम्युनल कैरेक्टर एंड ड्यू टू द सेल्फलेस सर्विसेज अवेलेबल बाय द ग्रेट prophet Muhammad the great prophet of Allah, Hazrat Imam Hussain was not only the
یہ درس ہے، بس میں نے اپنی گفتگو ختم کر دیا. دیدار گرامی جوش میں آبادی آواز دیتے ہیں، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ. ارے چپ کیوں ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ. ارے مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. زندہ باد. خدا سلامت رکھے. یقیناً زندہ باد نہ ہم دعائیں دے سکتے ہیں اور نہ ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں. بات حسین کی ہے تو اس بزم کی مالکن